अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द व सिपास है अल्लाह तबारक व तआला का, जिसने हमें एक और सुबह एक और शाम करबलाए मौअल्ला में आपसे मुखातब होने का शरफ़ नसीब फ़रमाया। दरूद है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि और उनकी आले पाक पर, लानत हो उनके दुश्मनों पर जिन्होंने जुल्म जारी रखे और आज भी जारी रखे हुए हैं। आइए करबलाए मौअल्ला की तरफ रुख करके खड़े हो जाइए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हक़ मवद्दत, हक़ अजर रिसालत अदा करने के लिए, मौला की तरफ तमायुल पैदा करने के लिए करबला की तरफ रुख करके खड़े हो जाइए। सीने पे हाथ रख के आए सलाम अर्ज़ करते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह, व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफिनाइक, अलैका मिन्नी सलामुल्लाह, अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन्नहार, वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहदि मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ा फौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौलाया या अबल फ़ज़्लिल अब्बास, या इब्ना अमीरिल मुअमिनीन व इब्ना सय्यिदिल वसीय्यीन, अल मुतीअ लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअमीरिल मुअमिनीन वल हसन वल हुसैन। अस्सलामु अलैका या क़मरल अशीरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करबलाए मौअल्ला में आप सबको खुश आमदीद। करबलाए मौअल्ला में यकीनन आपका आने को जी बहुत ज़्यादा चाह रहा है, और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम जिस तरीके से आप जानते हैं कि हमारी मोहब्बतों का मरकज़ हैं,
اور آپ کربلا معلیٰ میں آنے کے لیے بہت بے چین ہیں۔ کافی سارے مومنین نے، خصوصاً میں نام نہیں لینا چاہتا ورنہ دوستان کہیں گے ہمارا نام نہیں لیا، اس وجہ سے میں نام نہیں لینا چاہ رہا، ورنہ ایک کثیر تعداد نے آج کے دن مجھ سے پوچھا، دعا کے لیے کہا کہ دعا کریں کہ کربلا معلیٰ کے رستے کھل جائیں اور ہم 10 محرم کربلا معلیٰ میں آ کر کریں۔ آپ یقیناً کربلا کی رونق ہیں۔ آپ لوگ جب کربلا میں آتے ہیں تو اہل بیت علیہم السلام آپ کو مرحبا کہتے ہیں، تو آپ بہت محترم ہیں، لہٰذا آپ کے لیے دعا کرنا ایک بہت بڑا اجر ہے، اور میں آپ کے لیے بہت زیادہ دعا گو ہوں۔ خداوند متعال یہ مسائل، یہ پریشانیاں دور کرے تاکہ آپ جلد سے جلد کربلا معلیٰ آ سکیں، اور آپ آ کر یہاں پہ 10 محرم بھی امام حسین علیہ السلام کو نذرانہ عقیدت پیش کریں، 40 پہ بھی آ کر آپ نذرانہ عقیدت پیش کر دیں۔ اور میری تو دعا ہے کہ کوئی معجزہ ہو کہ یہ بیماری جلد سے جلد ختم ہو جائے، یا کوئی ایسی دوائی ایجاد ہو جائے جس کے سبب سے مومنین شر سے بچ جائیں۔ مولا آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جہاں پر بھی ہیں، جس بلا میں ہیں، جس امتحان میں ہیں، مولا آپ کو کامیاب فرمائیں، اور کبھی بھی آپ ایمان ہاتھ سے نہ دیں، بلکہ آپ دنیا و آخرت میں ایمان اہل بیت علیہ السلام پر قائم و دائم رہیں۔ اس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ کربلا معلیٰ میں آنے کا شوق تو سب کو ہی ہے۔ شاید جو دوستان آتے ہیں، ملاقات رہی ہے، جن کے ساتھ میں نے زیارات کی ہیں، مجالس پڑھی ہیں، میرا ایک جملہ یہ نہیں کہ ایک خودنمائی ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے جسے میں کافی مرتبہ بیان کرتا رہتا ہوں کہ کربلا کو ایک خزینہ سمجھتے ہوئے جھولیاں بھر بھر کے اپنی قبر کا ذخیرہ بناؤ، آخرت کا ذخیرہ بناؤ، اور جھولیاں بھر بھر کے اس خزانے کو اپنے پاس سمیٹ لو، جمع کر لو، کیونکہ کربلا ابتدا سے لے کے آج تک مختلف ادوار میں، مختلف زمانوں میں، مختلف بادشاہوں میں، مختلف حالات کے اندر ہمیشہ کسی نہ کسی امتحان کا مرکز رہی ہے، اور یہاں پہ آنے والوں کو معلوم ہے ہر چند سال بعد کوئی ایسا وقوعہ پیش آتا ہے جس کے سبب سے کربلا معلیٰ کی زیارت لوگوں کے لیے تھوڑی سی صعوبت میں ہو جاتی ہے، مشکل ہو جاتی ہے۔ اور آپ اپنی زندگی کا بھی اندازہ لگائیے، جو لوگ 10 سال کے ہیں وہ بھی دیکھ چکے ہیں، جو 20 سال کے ہیں وہ بھی دیکھ چکے ہیں، جو 30 سال کے ہیں دیکھ چکے ہیں، اسی طریقے سے آپ عشرات بڑھاتے جائیں، 10 سال بڑھاتے جائیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہر چند سال بعد کوئی نہ کوئی ایسی مشکل پریشانی آتی ہے جس کی سبب سے زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے ایک مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، اور آنے والے کچھ نہ کچھ تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ اب چاہے صدام ملعون کا زمانہ ہو، چاہے وہ زمانہ ہو کسی بھی بادشاہت کا، اس زمانے میں زیارت امام حسین علیہ السلام کو خصوصاً عطاب کا مرکز قرار دیا گیا۔ خصوصاً یہ سعودی حکمران جب یہ ان کے پاس حکومت آئی تو انہوں نے بھی کربلا معلیٰ کو تاراج کر دیا تھا، یہاں کے شمعدان اور کافی سارے خزانے لوٹ لیے گئے تھے، اور کربلا میں اس زمانے میں بھی یہی مشکلات تھیں۔ امام حسین علیہ السلام کی مصیبت تو آپ کے سامنے ہی ہے۔ اسی طریقے سے جو نبی، جو معصوم، جو وسیع، جو ولی یہاں سے گزرا، کسی نہ کسی امتحان کو دے کر ہی گزرے ہیں وہ، اور یہ امتحانات ہمارے لیے مختلف قسم کے، ہر شخص کے لیے مختلف قسم کے امتحانات ہوتے ہیں۔ کسی کی ٹھوکر لگی، خون نکل آیا، کسی کا مال گم ہو گیا، کسی کی طبیعت خراب ہو گئی، کسی کا کوئی امتحان، کسی کا کوئی امتحان، یہ امتحانات جاری و ساری ہیں، اور آج بھی ہم ان امتحانات کو ادا کر رہے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں امتحان میں کامیابی عطا فرما، دنیا و آخرت میں کامیابی ہو، تاکہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے روبرو سرخرو ہو سکیں، اور اہل بیت علیہ السلام ہمیں اپنا کہہ سکے، کیونکہ امتحان کے اندر ثابت قدم رہنا یہ ہر کسی کے بس کا روگ نہیں ہوتا۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو امتحانات میں کامیاب ہو جاتے ہیں، کئی ایسے ہیں جو کہ امتحانات میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے یہ ہرولہ بعد ہرولہ جو ہے، ایک ہلانے کے بعد دوسرا ہلانا، ہرولہ کہا جاتا ہے ایک جھنجھوڑنے کے معنی میں، تھوڑا سا تحرک پیدا کرنے کے معنی میں، کچھ حرکت پیدا کرنے کے معنی میں، کچھ جھنجھوڑنے کے معنی میں، اس طریقے کے الفاظ آپ مختلف ذہن میں لا سکتے ہیں۔ چھلنی کو جس طرح ہلایا جاتا ہے اسے ہرولہ کہا جاتا ہے، تو اس انداز میں یہ مختلف زبانوں میں ہرولہ رہا ہے۔ اسے
اسے آپ کسی زبان کے اندر امتحان کہہ سکتے ہیں، کسی زبان میں مصیبت کہہ سکتے ہیں، کسی زبان میں بلا کہہ سکتے ہیں، کہیں آزمائش بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ جاری و ساری ہے۔ لہٰذا اس ہرولہ کے اندر ہمیں ثابت قدم رہنا ہے، دل کو نہیں لرزنے دینا، افکار کو متزلزل نہیں ہونے دینا ہے، ایمان کو ثابت رکھنا ہے، یقین کو محکم رکھنا ہے، توکل علی اللہ کی طرف توجہ دیے رکھنا ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اس چھلنی کے اندر، اس چھاننے کے اندر ہم کہیں نیچے نکل جائیں یا کہیں ایسی جگہ رہ جائیں جہاں پہ ہمارا کوئی مددگار نہ ہو۔ لہٰذا ہمیں اپنی مدد آپ بھی کرنی ہے، توسل بھی ضروری ہے، توسل کے بغیر ہم اپنی مدد آپ نہیں کر سکتے۔ جب توسل اور اپنی مدد دونوں ساتھ مل جائیں گے تو اللہ کی طرف ہم رجوع کر بیٹھیں گے، اور یہ ہمارا حرکت و تحرک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا۔ اب دیکھیں کافی ساری ہمیں خامیاں دور کرنے کا بھی موقع مل رہا ہے اپنے زمانے کے اندر۔ آج کافی سارے مومنین نے دعا کے لیے کہا، جو مجھے اتفاق سے یاد آ رہا ہے، خصوصاً شاعر اہل بیت سید نوازش علی زیدی صاحب نے مجھے کہا کہ ان کی کوئی خاص خواہش ہے، مولا کی بارگاہ میں دعا کریں، مولا وہ قبول فرمائیں۔ سید وحید الحسن عابدی صاحب کی ہمشیرہ کی طبیعت خراب ہے، انہوں نے کہا کہ میری بہن کے لیے دعا کیجئے، مولا انہیں صحت عطا فرمائے۔ کراچی میں ہاسپٹل میں وہ ایڈمٹ ہیں، مولا انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے نیورو سرجن ڈاکٹر سید سلمان جعفری شاعر اہل بیت علیہ السلام نے دعا کے لیے کہا، مولا ان کی دعائیں قبول فرمائے۔ اور اسی طریقے سے کافی سارے مومنین نے بہت ساری دعائیں کہیں کہ کچھ کے نام ذہن میں نہیں آ رہے ہیں میرے، میں فردن دعائیں کہہ رہا ہوں، مولا ان سب کو صحت عطا فرمائے۔ فروخ نقوی صاحب نے دعا کے لیے کہا، مولا ان کی دعا قبول فرمائے، مولا سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ کافی سارے دوستوں نے انڈیا سے دعا کے لیے کہا کہ مولا ان کو صحت عطا فرمائے، اور کافی سارے دوستوں نے دبئی سے کہا۔ اسی طریقے سے کافی سارے دوستوں نے مجھے سعودی عرب سے بھی کہا دعا کرنے کے لیے، مولا ان کو صحت عطا فرمائے۔ ایران سے بھی کچھ دوستوں نے ارتباط پیدا کیا اور دعا کرنے کے لیے کہا۔ اسی طریقے سے کچھ دوستوں نے UK سے کہا مجھے کہ مولا سے کہیں کہ ہمیں بیماری سے بچائیں، اور کچھ مومن ایسے بھی ہیں جنہوں نے مجھے امریکہ سے کہا کہ ان کے گھروں میں کچھ پریشانیاں ہیں، مولا دعا فرمائیں۔ میں نام نہیں لینا چاہ رہا، جان بوجھ کے کچھ خواتین کے نام میں کوشش کرتا ہوں کہ یہاں پر نہ لیے جائیں، تو مولا آپ سب کو صحت تندرستی عطا فرمائیں، اور آپ جلد کربلا مولا میں آ کر اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کر سکیں۔ اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے کافی سارے طریقے ہو سکتے ہیں، جن میں سے ایک بہت بڑا طریقہ کار جو ہمارے ہاں رائج ہے وہ شاعری ہے۔ میسم وہ بنا کر تیرا گھر دیکھ رہی ہے، راہیں تیری جنت کی نظر دیکھ رہی ہے، دروازہ زہرا پہ جو سجدے کی چلی بات، سلمیٰ کی جبیں ایک ہی در دیکھ رہی ہے، مقداد کی جرت کو پکارا ہے لعین نے، بیعت کو جو بے خوف و خطر دیکھ رہی ہے، کچلا ہوا سفیان کے بیٹے کا ضلالت، کچلا ہوا سفیان کے بیٹے کا ضلالت، عمار کی ٹھوکر میں وہ سر دیکھ رہی ہے، سکتے میں خدائی ہے بلال آ کے اذاں دے، سکتے میں خدائی ہے بلال آ کے اذاں دے، خاموش لبوں کو یہ سحر دیکھ رہی ہے، بوذر کی نظر ہے میرے مولا کی رضا پر، بوذر کی نظر ہے میرے مولا کی رضا پر، امت ہے کہ بس جانب زر دیکھ رہی ہے، حیدر کی نظر مالک اشتر پہ پڑی ہے، حیدر کی نظر مالک اشتر پہ پڑی ہے، کس درجہ بلندی پہ بشر دیکھ رہی ہے، قمبر نے اطاعت سے مہار اس طرح چھوڑی، قمبر نے اطاعت سے مہار اس طرح چھوڑی، ہنس کر پھر اسے راہ سے شتر دیکھ رہی ہے، لاریب مودت ہے حجر ابن عدی کی، لاریب مودت ہے حجر ابن عدی کی، جو خون میں تر اپنا پسر دیکھ رہی ہے، قمبر تیرے ہاتھوں میں قلم کی یہ روانی، قمبر تیرے ہاتھوں میں قلم کی یہ روانی، جو دل میں اتر جائے اثر دیکھ رہی ہے۔ یہ دیکھنے کا ہی سارا اثر ہے کہ ہم ہر چیز دیکھ کے ہی اثر لیتے ہیں اپنی ذات کے اوپر، اور اس لیے کہا امام امیر المومنین علیہ السلام نے کہ رب نظر
युजलिबुल हसरतन, इसी तरह का मफ़हूम फरमाया मासूम अलैहिस्सलाम ने कि बहुत सारी ऐसी निगाहें हैं जो एक तूलानी हसरतें लेकर आती हैं, लिहाजा हमें देखना इसी जगह पर चाहिए जो कि हसरत लेकर ना आए। हसरत अगर तलब खैर की हो तो करनी चाहिए, हसरत अगर तलब शर की हो तो इससे बचने के लिए निगाह को कंट्रोल में रखना चाहिए। लिहाजा निगाहों का असर होता है कि जहाँ पे एक बार निगाह पड़ जाए उसके असरात दिल, रूह, फ़िक्र, अमल के अंदर पड़ते हैं। इसीलिए मोमिनीन का शौक़ होता है कि ज़रियात मुक़द्दसा को देखें। इसी वजह से आप मेरा प्रोग्राम ये करबला है रोज़ाना इराक़ी टाइम के मुताबिक 6 बजे से लेकर 6:45 के दौरान, और इराक़ी टाइम के मुताबिक 6 बजे से लेकर 6:45 के दौरान, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 8 बजे से लेकर 8:45 के दौरान, इंडियन टाइम के मुताबिक 8:30 से लेकर 9:15 के दरमियान ये प्रोग्राम रोज़ाना मुलाहिज़ा फरमाते हैं। काफ़ी सारे दोस्त पूछते हैं कि हम किस तरीके से शरीक होंगे इस प्रोग्राम में, क्योंकि मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया के मराहिल भी आजकल चल रहे हैं, सोशल मीडिया के प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं। ये हमारा टीवी प्रोग्राम है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चैनल 4, ये टीवी है, ये फेसबुक या यूट्यूब का चैनल नहीं है। हाँ, फेसबुक के ऊपर भी लाइव इसी वक्त के अंदर नशर किया जाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चैनल 4 को अगर आप फेसबुक के ऊपर देखें तो उस वक्त वहाँ पे भी दिखाया जा रहा होता है, लेकिन इस लिहाज से कि ये टीवी को वहाँ पे शेयर किया हुआ होता है। ये हमारा टीवी प्रोग्राम है, आप इसमें किस तरीके से शरीक होते हैं काफ़ी सारे दोस्तों को बताने के बावजूद भी एक फ़िक्र रहती है और चंद मरतबा पूछते हैं। तो तौज़ीह यही है, वजाहत यही है, प्रोग्राम के दौरान आपको व्हाट्सअप या फ़ोन कॉल आती है जिसके ज़रिए से आप वॉइस कॉल के ज़रिए से प्रोग्राम में शरीक होते हैं। आपका शरीक होने का तरीका वॉइस या व्हाट्सअप कॉल ही है, और अगर आप कहते हैं कि हम किस तरह शरीक होंगे तो जवाब वही है, आप वॉइस कॉल के ज़रिए से शरीक होंगे। आप किस तरीके से शरीक हो सकते हैं, वो वॉइस कॉल के ज़रिए से आप शरीक हो सकते हैं। अब आप सवाल करना चाहते हैं तो पूछिए कि हम देखेंगे कैसे। आप देखना चाहते हैं तो वो तरीक़ेकार ये है कि इसकी ऐप भी है, वो डाउनलोड कर सकते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम से। लेकिन आप इमाम हुसैन जो लिखेंगे HUSSEIN लिखेंगे, या EIN जो लिखेंगे, तब आप ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चैनल देख सकते हैं। मौला आपको सेहतें दें, तंदुरुस्तियाँ दें। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप देखते हैं। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद। मदद कीजिए इमामे ज़माना, इमामे ज़माना, मदद कीजिए या इमामे ज़माना, इमामे ज़माना, असीरान कुल्फात की रुदाद सुन लो, दो आलम के हाकिम हो फरियाद सुन लो, मुसलसल सितम ढा रहा है ज़माना, इमामे ज़माना, मदद कीजिए या इमामे ज़माना, इमामे ज़माना। अगर आप चाहें तो सबका भला हो, जो मक़रूज़ है कर्ज़ उनका अदा हो, कि है आपकी ठोकरों में खजाना, इमामे ज़माना, मदद कीजिए या इमामे ज़माना, इमामे ज़माना, हमें काश कुर्बान में जाने से पहले तुम्हें देख ले मौत आने से पहले, भला जिंदगी का है कोई ठिकाना, इमामे ज़माना, मदद कीजिए या इमामे ज़माना, इमामे ज़माना।
شخصیات اس کی نامی گرامی، فلک نے بھی جھک جھک کے دی ہے سلامی، جسے مل گیا آپ کا آستانہ، امام زمانہ مدد کیجئے یا امام زمانہ، امام زمانہ مدد کیجئے یا امام زمانہ، امام زمانہ بھلا کون دیتا ہے کس کو سہارا۔ مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، سدا خوش رہیں، آباد رہیں۔ زندگی محل امتحانات، زندگی محل آزمائشات ہے، انسان کے ساتھ آزمائشیں ہوتی ہی رہتی ہیں، اور آزمائش کے اندر کامیاب ہو جانا انسان کے لیے بہت بڑی بات ہے، اور اسی آزمائش کے لیے انسان کوشش کرتا ہے کہ کامیاب ہو جائے۔ سارا سال بچے پڑھتے ہیں کہ امتحان میں کامیاب ہو جائے۔ امتحان کو آزمائش ہی کہا جاتا ہے، ہماری زبان میں آزمائش کہہ لیں، عربی زبان میں امتحان کہہ لیں۔ محن یعنی ایک محنت جو ہوتا ہے، دل کے اندر درد ہے، اس کو آزمائش کے اندر ہو جانا، یہ دل کا درد ایک کیفیت میں آ جانا، اسے محن، درد، دکھ، آزمائش، یہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ برداشت کرنا ہے نا، یہ ہے حقیقت معنی۔ کسی بھی قسم کی بھی کوئی مشکل ہو سکتی ہے، کوئی بھی پریشانی ہو سکتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آزمائشیں انسانوں کے ساتھ ہی ہوا کرتی ہیں، اور انسان بلند مرتبہ ہوں تو واہ واہ ہو جاتی ہے، اور اگر بلند مرتبات نہ ہو سکیں تو پھر یقینی بات ہے کہ وہیں پہ جاتے ہیں جس کی کوشش کی ہوتی ہے۔ کوشش انسان اس چیز کی کرتا ہے کہ آزمائش میں کامیاب ہو جائے۔ آزمائش میں کامیاب ہونے کے لیے زندگی کے مختلف مراحل ہیں، ہر مرحلے کے اندر آپ کے ساتھ آزمائش ہے، اس میں آپ کامیابی کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور دنیا آخرت میں کامیابی کے لیے ہمارے پاس توسل اہل بیت علیہ السلام لازم ہے۔ توسل اہل بیت علیہ السلام کے لیے آپ لوگ کربلا مولا کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور اس کربلا کی طرف مائل ہونے کے لیے آپ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ایک محنت کا کام کریں، جستجو کریں، سعی کریں، اور اسی لیے آپ دعاؤں کے لیے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے دعائیں کریں۔ کربلا خود ہمیں درس دیتی ہے کہ ہم نے کس طریقے سے امتحان میں کامیاب ہونا ہے۔ یہ کامیابی ہمارے لیے ایک عزت ہے، شرف ہے، برکت ہے، امتحان ضرور ہے، لیکن کیا جائے کہ دنیا ہے، دنیا کے اندر اگر امتحان نہ ہو تو کھوٹے کھرے کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ سونا کندن کرنے کے لیے گرم ہونا ضروری ہے، اور لوہے کو بھی ایک خاص شکل میں تبدیل کرنے کے لیے اس کو گرم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ اپنی آزمائش سے گھبرایا نہ کریں۔ مر جائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، موت و زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، یہ الگ بات ہے۔ ید اللہ کون ہے دیکھنا پڑے گا۔ بہرحال ید اللہ سے بھی ہمارا ایک خاص قسم کا ربط ہے، اور مولا سے ہی ہمیں امید ہے کہ وہ ہمیں بخشوانے والے ہیں۔ اسی لیے ید اللہ کو اللہ نے اتنی قدرت عطا فرمائی ہے کہ وہ یوم حشر قسیم الجنت والنار ہوں گے، اور کہہ رہے ہوں گے جہنم سے ھذا لی و ھذا لک، ھذا لی و ھذا لک، اے جہنم یہ تیرا ہے، یہ میرا ہے، جو میرا ہوگا وہ جنتی ہوگا، جو تیرا ہوگا وہ جہنمی ہوتا چلا جائے گا۔ لہٰذا ہم لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام سے یہ ربط پیدا کرنا ہے، تو اس کے لیے یوم سبت ہفتے کا دن ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کا آج دن ہے، اور دن یقیناً با کرامت ہے۔ اور عراقی لوگوں کے اندر ہفتے کے دن کو، یہ کربلا کے اندر میں موجود ہوں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، کافی لوگ دیکھتے ہیں کہ ہفتے کے دن یہاں پر خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ پنچمہ میں یعنی جناب امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے مخصوص شمار کیا جاتا ہے، اور ہفتے کا دن عراقیوں میں مولا عباس علیہ السلام کی زیارت کا دن شمار کیا جاتا ہے۔ اس لیے جو لوگ زیارتوں پہ آئے ہیں انہیں اندازہ ہوگا کہ ہفتے کے دن یہاں پر خواتین کافی تعداد میں ہوتی ہیں، لیکن افسوس کہ آج کل کے دنوں میں یہاں پہ فل لاک ڈاؤن چل رہا ہے، جس کی وجہ سے زائرین کی تعداد دنیا کے مختلف علاقوں کی طرح سے یہاں پہ بھی نسبتاً کم ہو گئی ہے۔ کافی لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہاں پہ 10 محرم کو ہم آ سکیں گے یا نہیں آ سکیں گے، تو میں مایوس نہیں کرنا چاہتا آپ لوگوں کو، لیکن ظاہری اعلان یہی ہے کہ 10 محرم کے دن آپ لوگ یعنی ظاہری طور پر عراقی گورنمنٹ کی طرف سے جو اعلان کیا گیا ہے کہ وہ ویزا غیر ملکیوں کے لیے جاری نہیں ہوگا، لیکن امام حسین علیہ السلام
अलैहिस्सलाम पे हमें यकीन है, अहले बैत अलैहिस्सलाम अहले करामत हैं, हमारे हक़ में अच्छा हुआ तो वो यकीनन हमारे लिए ये रास्ते भी खोल देंगे, वीज़े भी खोल देंगे, ये बीमारियां भी चली जाएंगी, दवाइयां भी ईजाद हो जाएंगी और आप करबला भी आ जाएंगे। दिली तौर पर तो आप यहाँ हैं, शायद हो सकता है कि हमारे अंदर कोई कजी थी, कोई कमी थी, कोई खामी थी, जिसके सबब से हमसे ये इम्तिहान लिया जा रहा है कि हम इम्तिहान में कामयाब हो जाएं। दूर रह के भी मोहब्बत का एहसास करते हैं या सिर्फ करीब आकर ही हमें एहसास होता है, शायद इसके लिए भी हमें तरबियत दी जा रही हो, या शायद हो सकता है हमारे गुनाह कुछ हमसे ऐसे हो गए हैं कि जिसकी वजह से हम थोड़े दूर हो गए हैं। गुनाह दूर नहीं करते, अहले बैत अलैहिस्सलाम का दर गुनाहगारों के लिए खुला हुआ है। हमने खुद अपने आप को दूर कर लिया हो तो ये अलग बात है, अपने ऊपर तारी कर लिया हो गुनाह, ये अलग बात है। जिस तरीके से शेख बहा ने एक हिर्ज़ लगाने की कोशिश की इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के दरवाज़े पर कि जो भी आएगा यहाँ पे गुनाहगार दाखिल ना हो सके, तो ख्वाब के अंदर मासूम अलैहिस्सलाम ने उस ज़माने के बादशाह से कहा कि जाकर ये हिर्ज़ निकलवाओ। एक रात मासूम अलैहिस्सलाम ने मना किया कि जाओ निकलवाओ, वो ख्वाब समझ के आँख करवट बदल के दोबारा सो गया हाकिम वक्त। दूसरे दिन दोबारा, तीसरे दिन मासूम अलैहिस्सलाम के हाथ में शमशीर थी, कहा कि तलवार थी, कहने लगे जाके वो हिर्ज़ निकालो वरना अभी कत्ल कर दूंगा। वो नंगे सर नंगे कदम दौड़ता हुआ पहुंचा और कहा कि हिर्ज़ निकालो। निकाल लिया। जब कहा कि किस लिए निकालें, शेख बहा ने कहा था, कहने लगे मुझे मौला ने कहा है, लिहाजा निकाल लिया गया। वैसे भी बादशाह थे, बादशाह के कहने पे किसने कुछ कहना था, लिहाजा वो हिर्ज़ हटा दिया गया। बाद में जो आया, हमारे साथ मौजूद हैं नोहा खान जोहर रिजवी साहब कराची से। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। मेरी आवाज आ रही है अब तक? जी जी, अस्सलामु अलैकुम। मेरी आवाज? अलैकुम सलाम। या अली मदद? मौला अली मदद। चाहूँगा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम से अपनी प्यारी आवाज़ से हमारी महफिल को नूरानी फरमाइए। बिस्मिल्लाह। इससे पहले तमाम देखने वालों को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हालात हज़रत जो है वो करबला के हवाले से जो है रास्ते बंद हैं, लेकिन एक अज़ादार, एक मौला हुसैन का चाहने वाला करबला से क्या इश्क रखता है, क्या मोहब्बत रखता है, वो एक कलाम में पेश कर रहा हूँ कि उसमें जो मौला हुसैन चाहने वाले करबला से इश्क है, मोहब्बत है, बेचैनी है, वो कलाम तमाम सुनने वालों की नजर करता हूँ। दरूद पड़ेगा मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। कितना बेचैन हूँ मौला को बता दे कोई, करबला जाके मेरा हाल सुना दे कोई, करबला जाके मेरा हाल सुना दे कोई। जब भी आता है कोई कर्बो बला से होके, बस इसी आस पे तकता हूँ लबों को उसके, तुमको मौला ने बुलाया है बता दे कोई, करबला जाके मेरा सुना दे कोई। ज़ाहिरों आपने देखा है सभी का रोज़ा, दस बस्ता हूँ गुजारिश ये मेरी लो जरा, रहा अब्बास के रोज़े की दिखा दे कोई, करबला जाके मेरा हाल सुना दे कोई। तुम्हें प्यास है कब तक नहीं मालूम मुझे, करबला जाना है मुझको भी नजफ से चल के, ये तमन्ना भी मेरी जाके बता दे कोई, करबला जा मेरा हाल सुना दे कोई। ऐ हबीब इब्ने मज़ाहिर तुम्हें मौला की कसम, आप फहरिस्त में कर दें जो मेरा नाम रकम, कैसे मुमकिन है
میرا نام مٹا دے کوئی، کربلا جا کے میرا حال سنا دے کوئی، اپنے دربار کے جوہر بھی دکھائیں گے مجھے، ہے ذیشان یقین مولا بلائیں گے مجھے، کب بلائیں گے مگر نہ بتا دے کوئی، کربلا جا کے میرا حال سنا دے کوئی، کتنا بے چین ہوں مولا کو بتا دے کوئی، کربلا جا کے میرا حال سنا دے کوئی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہت شکریہ، آپ نے شرکت فرمائی۔ مولا آپ کو صحت دیں، تندرستی دیں، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، جلد کربلا مولانا نصیب ہو۔ مولا آپ کو صحت دیں، تندرستی دیں، سدا خوش رہیں، آباد رہیں۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ مولا امام زمان علیہ السلام آپ کو جو دعائیں آپ نے میرے ذمہ لگائی ہیں، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں۔ آپ کا بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے پروگرام کے اندر شرکت فرمانے والے ساتھیوں کا میں شکر گزار ہوں کہ وہ اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت فرماتے ہیں، اور قیمتی وقت کو چار چاند لگانے کے لیے وہ کربلا میں پڑھنے کے شوقین ہیں، اور اس شوق کی سبب سے وہ ہمارے پروگرام میں شریک ہوتے ہیں کہ کربلا میں پڑھ رہے ہیں۔ میں آپ کی اس اخلاص کا قائل ہوں کہ آپ کو نمود و نمائش ریا کا شوق نہیں ہے، بلکہ آپ صرف مولا کے لیے پڑھتے ہیں، اور یہ مولا کے لیے آپ کا پڑھنا واقعاً ایک عبادت ہے، سعادت ہے، شرافت ہے، نجابت ہے۔ مولا آپ کو مزید توفیقات عطا فرمائیں تاکہ آپ جلد از جلد مزید محبتوں کے ساتھ کربلا مولا میں آنے کا شرف پیدا کر سکیں۔ ہمارے ہاں جس طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ دنیا ہے، دنیا کے اندر مشاکل وغیرہ تو ہوتی ہی رہتی ہیں۔ ان مشاکل کے اندر ہمارے لیے امتحان ہوتا ہے، تو اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے ہمیں دعا مانگنی چاہیے۔ اگر کبھی امتحان کے لیے تیاری نہ ہو تو توسل ضروری ہوتا ہے، تیاری کرنی چاہیے، لیکن انسان غافل ہے، کبھی غفلت میں خود کو ڈال لیتا ہے۔ غافل ہو جائے تو یہ ایک اور بات ہوتی ہے، غفلت میں اپنے آپ کو ڈالنا، اس کے لیے توبہ استغفار کی ضرورت ہوتی ہے، اور توبہ استغفار کرنے کا بھی وقت محدود ہے۔ یہ نہیں کہ ہر وقت ہی توبہ استغفار، ہر کام کے لیے توبہ استغفار اس لیے ہوتی ہے کہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، نہ یہ کہ ایک بار کی اور ایک بار دھویا اور دوبارہ سے گندے ہونے کے لیے تیار ہو گئے، یہ توبہ استغفار نہیں ہوتی، جس کے لیے مراحل ہیں، معصومین علیہ السلام نے فرمائے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں نوحہ خان سید میثم عباس صاحب کراچی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد، مولا علیہ السلام کی مدد۔ سلامت رہیں۔ چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہماری محفل کو نورانی فرمائیے۔ بسم اللہ۔ پہلے سننے والوں کو، سامعین کو، جتنے بھی مومنین سن رہے ہیں ان سب کو السلام علیکم یا علی مدد۔ وعلیکم السلام۔ مولا حسین کے حرم کے اندر کچھ مولا حسین کے شعر آپ کی سماعت کر رہا ہوں۔ بسم اللہ۔ حسین کا ہے اثاثہ، حسین کا لشکر، حسین کا ہے اثاثہ، حسین کا لشکر، ہے زیر سایہ زہرا حسین کا لشکر، حسین کا ہے اثاثہ، حسین کا لشکر، کریم دیکھیے بخشی خطائیں مولا نے، گلے لگا کے کہا غر کو ابن زہرا نے، ابن زہرا نے تمہارے بنتا دھورا حسین کا لشکر، حسین کا ہے اثاثہ،
حسین کا لشکر ہر ایک صدی ہے فدا 6 مہینے والے پہ رباب ہے تیری آغوش تربیت کا سے اکیلا ہے تیرا بیٹا حسین کا لشکر حسین کا ہے اثاثہ حسین کا لشکر حبیب تھا علی اصغر سبھی برابر تھے تھا ایک عکس مگر آئینے بہاتر تھے حسین بن گیا سارا حسین کا لشکر حسین کا ہے اثاثہ حسین کا لشکر حرم کی گود سے سورج ذرا ابھرنے دو میرے امام زمان کو ظہور کرنے دو دوبارہ جنگ کرے گا حسین کا لشکر حسین کا ہے اثاثہ حسین کا لشکر یزید تیرے نہیں اب تیری تباہی میں وہ دیکھ ثانی زہرا کی سربراہی میں ہے سوئے شام روانہ حسین کا لشکر حسین کا ہے اثاثہ حسین کا لشکر بدل زمین پہ نو کے سنا پہ سر ابھرے زمانہ دیکھ لے یہ معجزے ولایت کے کٹا تو ہو گیا دگنا حسین کا لشکر حسین کا ہے اثاثہ حسین کا لشکر مختار کی سماعت میں قبر کا خوف ہے مختار اور تکلم کو یہ طالبان کا لشکر تمہیں مبارک ہو ہمارے پاس ہے مولا حسین کا لشکر حسین کا ہے اثاثہ حسین کا لشکر درود بھیجئے محمد وآل محمد پہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں جلد کربلا آنا نصیب ہو قلت وقت کو انشاءاللہ عفو کریں گے نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ میں دوبارہ بھی آپ کو دعوت کی سعادت حاصل کروں گا اور انشاءاللہ آپ سے امید کروں گا کہ آپ اجابت فرمائیں گے مولا آپ کی پریشانیاں دور فرمائیں سدا خوش رہیں سدا آباد رہیں اہل بیت علیہ السلام کی برکت میں رہیں اہل بیت علیہ السلام کی زیر نظر رہیں اور اہل بیت علیہ السلام آپ پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں ذکر اہل بیت علیہ السلام کرنے والے ہمارے ساتھ آج دعوت تھے سید نقی زیدی صاحب کراچی سے دیکھیں وقت کی قلت کے تحت آج دوبارہ ان سے کال نہیں کی جا رہی ہے کچھ فنی خرابی کے سبب سے نہیں ہو سکی دعوت میں آپ سے معذرت خواہ ہوں نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ دوبارہ آپ سے دعوت کروں گا اور آپ انشاءاللہ اس بات کو محسوس نہیں فرمائیں گے مولا آپ کو عزتیں دیں سلامت رکھیں آپ کو اور خوش رہیں شاد رہیں شاید امتحان جتنی بڑی محبت ہو اتنا بڑا امتحان ہوتا ہے جتنا بڑا ایمان ہو اتنا بڑا امتحان ہوتا ہے آپ کا ایمان اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں مقبول ہے اس لیے ہم لوگ امتحانوں میں رہتے ہیں
اور امتحانوں میں رہنا، جس طریقے سے امتحانوں پہ ہی آج سارا دن بات چلتی رہی ہے، تو امتحان کے موضوع کے اوپر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کو ایک شخص نے دعوت کی اپنے گھر میں کہ کھانا کھانے کے لیے آئیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ اس کے گھر میں جو گئے تو جس طرح ہمارے یہاں کارنس بنی ہوتی ہے کونوں میں چھتوں کے اوپر، ایک براکٹ بھی کہتے ہیں کچھ زبانوں میں، کچھ میں کارنس کہتے ہیں، شیڈ بھی کہتے ہیں، اندر کی طرح دیواروں کے اوپر بنا ہوا، تو اس کے اوپر برتن وغیرہ رکھ لیے جاتے ہیں۔ تو برتن رکھے ہوئے تھے، برتن جو گرا تو اس کے اندر پیالے کے اندر انڈا تھا، پیالہ جو گرا نہ پیالہ ٹوٹا نہ انڈا ٹوٹا۔ کہنے لگا کتنا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کوئی نقصان نہیں ہوا، ایک مدت ہو گئی ہے میرا کوئی بھی نقصان نہیں ہوا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ اس کے گھر سے واپس آ گئے، کہنے لگے کتنا بدبخت ہے کہ اتنی مدت ہوئی تیرا کوئی نقصان ہی نہیں ہوا، تجھے کوئی پریشانی ہی نہیں آئی۔ تو کہنے لگا یا رسول اللہ کیا مطلب؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر وہ شخص عزت والا ہے جس کے نقصان ہوتے رہتے ہیں اور جو آزمائش میں مبتلا رہتا ہے، لہذا ہم آزمائش میں مبتلا ہیں اور ہمارے لیے یہ آزمائش اہل بیت علیہ السلام کے لیے قرب، پیار، محبت کا ذریعہ ہے، لہذا ہمیں آمادہ رہنا چاہیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ میں آپ سے معذرت کا ہوں، وقت کیونکہ کم رہ گیا ہے، کوئی نیٹ پرابلم کے سبب سے رابطہ نہیں ہو سکا آپ سے۔ مختصر وقت میں اگر ممکن ہے تو آپ مولا کا ذکر فرمائیے، نیکسٹ ٹائم بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ بسم اللہ کیجیے۔ مولا علی کے حوالے سے میں من قبل آپ کو بسم اللہ۔ چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ یا علی 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 یا علی۔ کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں، یہ سوچتا ہوں، کبھی کبھی میں اے ساقی سلمان، میں کچھ سوچ رہا ہوں، میں کچھ سوچ رہا ہوں، میں کچھ سوچ رہا ہوں۔ ہیلو، بسم اللہ پڑھتے رہیے۔ بسم اللہ۔ ہے ذہن پہ ایسا اثر نہج بلاغا، ہے ذہن پہ ایسا اثر نہج بلاغا، کھولے ہوئے قرآن میں کچھ سوچ رہا ہوں، میں کچھ سوچ رہا ہوں۔ ہاں سورج تو پلٹتا ہے اشارے علی کے، سورج تو پلٹتا ہے اشارے علی کے، اے قدرت سبحان میں کچھ سوچ رہا ہوں، میں کچھ سوچ رہا ہوں، اے ساقی سلمان میں کچھ سوچ رہا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد۔
इजाफ़ा करें। बेटा वक्त कम था, आप इंशाल्लाह दरगुदर करेंगे। नेक्स्ट टाइम भी मैं आपके साथ हूँ, सिर्फ इस खातिर कि आपका दिल ना टूटे। पिछले हफ्ते भी एक प्रॉब्लम की वजह से आप रह गए थे, मौला आपको सेहत दें, तंदुरुस्ती दें। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी आपको दावत दूंगा। दिल छोटा ना कीजिए, ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम जारी और सारी है, इंशाल्लाह आप भी साथ में ज़िक्र करेंगे। नेक्स्ट टाइम मैं दोबारा भी आपको दावत देता रहूँगा। मौला आपको इज़्ज़तें अता फ़रमाएँ, सेहतें हों, तंदुरुस्तियाँ हों, सदा आबाद रहें, शाद रहें। हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए दुआ करते हैं। मगरिब का वक्त हुआ चाहता है, हमारी दुआ इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला कबूल फ़रमाएगा। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज।